نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم درود شریف بلند آواز اللهم صل بڑا کریم ہے وبارک تھوڑا بہت تجربہ ہو گیا ہے مجھے بھی. بعض ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی بات توجہ سے نہیں سنتے، کتابوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی بات توجہ سے نہیں سنتے. انتہائی غلط ہے. بارہا یہ عرض کرتا ہوں میں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا سمجھنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. ایک طرف آدمی 100 رکعت پڑھے ٹائم لگے گا، 100 رکعت پڑھے، دوسری طرف ایک آیت کو سمجھے، یہ ایک آیت کا سمجھنا افضل اور اعلیٰ ہے، یہ زیادہ ہے آیت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری حدیث کو، میری گفتار کو یاد کرتا ہے خوش خرم رہے، تر و تازہ رہے وہ شخص جو میری گفتار کو یاد کرتا ہے. علماء کرام نے فرمایا تر و تازہ کا مطلب کیا مانا؟ دنیا میں بھی تر و تازہ رہے، قبر میں بھی تر و تازہ رہے، قیامت میں بھی وہ شخص تر و تازہ رہے. کیا بات ہے. آئی بات سمجھ میں؟ معراج کے واقعات آپ سن رہے ہیں کافی دنوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ روح مع الجسد کے ساتھ، روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج ہوا. یہ نہیں کہ فقط خواب کے ذریعے معراج ہوا. بھائی خواب تو کوئی آدمی دیکھتا ہے میں آسمان پر اڑ رہا ہوں، کوئی کمال تو نہیں. خواب میں اگر روح ادھر ادھر جاتی ہے کمال تو نہیں. کمال تو یہ کہ روح اور جسم کے ساتھ اوپر بندہ جائے، یہ کمال ہے. سمجھا نہیں؟ بیداری کی حالت میں اور جاگتے ہوئے معراج ہوا. جو بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے معراج ہوا، رات کو ہوا، دن کو ہوا. دن کو ایک بندہ جائے، سب کو دیکھ رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے اوپر، آزمائش تو نہیں ہوتی. رات کو کوئی جائے، آزمائشیں تب کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو. بعبدہ، عبد کہتے ہیں روح اور جسم کو. عبد کہتے ہیں روح اور جسم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے. حضرت علی المرتضیٰ کی بہن ہے، آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل امین آئے، وہاں سے اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، چھت چیر کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آ کر آرام فرمایا. حتیم سے حضرت جبرائیل امین نے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم پہ، جو زمزم کا کنواں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے آئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا. سب کے دو سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا. بہشت سے، جنت سے ایک سونے کا تشت لائے. اس سونے کے تشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو باہر نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا. عزیزو، زمزم کا پانی معمولی نہ سمجھیں. جو اس نیت سے پڑتا ہے، سمجھا نا، پیتا ہے، جائز دعا کے ساتھ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. سمجھا نہیں؟ ادب اور احترام کے ساتھ پیے اور دعا پڑھے. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا شفاء من کل داء. سمجھا نہیں؟ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ جائز دعا ان کی قبول کرتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھرا گیا. 4 دفعہ آپریشن ہوئی آپ صلی کے سینے مبارک کی. ایک دفعہ 4 سال کی عمر میں جب اماں حلیمہ کے پاس تھے،
دوسری دفعہ 10 سال کی عمر میں، تیسری دفعہ جب آپ صاحب کو بعثت ہوئی، جب نبوت ملی، چوتھی دفعہ جب معراج ہو رہا ہے، 4 دفعہ شق صدر ہوا، سینہ مبارک چالی، براق آیا، اور براق کا مطلب براق برق سے، برق مانا بجلی، برق مانا بجلی، اور جیسے جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین بھی ردیف ہوئے، ساتھ سوار ہوئے۔ سمجھا نہیں؟ ایک شخص نے بلایا، ادھر تو آؤ، ادھر آؤ، بوڑھا تھا، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اس طرف توجہ نہ کرو، شیطان ہے۔ ایک عورت نے بلایا، بوڑھی عورت تھی، بلایا یا محمد یا محمد، رک جاؤ رک جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ آگے چلے، یہ دنیا ہے، بوڑھی ہے، جس کی جتنی اس کی عمر باقی ہے، اسی طرح دنیا کی یہ تھوڑی عمر ہے، جس طرح اس عورت کی عمر تھوڑی ہے، اسی طرح دنیا کی عمر تھوڑی ہے۔ ایک جماعت ملی، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھا، کون تھے؟ فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سمجھا نہیں؟ آپ ساسم بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس میں سمجھا نہیں تمام انبیاء کرام موجود تھے، تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھی۔ سمجھا نہیں؟ واپس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج ہوا، تو بعض تو ایسے تھے، بہت بڑی بات ہے، معراج ہوا، ابھی آپ یہاں ہیں، 30 راتوں کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 30 راتوں کا سفر، آپ معراج کر بیت المقدس گئے ہیں، آ کر پھر ہمیں صبح آپ ہم سے مل رہے ہیں، ابھی مل رہے ہیں۔ تعجب سے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، یہ تعجب سے رکھتے تھے، جو تعجب والی بات سنتا تھا کوئی تو ہاتھ اوپر رکھتے تھے کہ انہوں نے تالیاں بجائی۔ سمجھا نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے ابو جہل والے کہ کوئی شخص بیت المقدس 30 راتوں کا سفر رات کے ایک لمحے میں کر سکتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کا ساتھی کہتا ہے، آپ کا دوست کہتا ہے، میرا دوست کہتا ہے، اس سے بڑی بڑی باتیں میں قبول کر چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں اس سے بڑی بڑی باتیں میں قبول کر چکا ہوں، آسمان سے وحی میں قبول کر چکا ہوں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دوستوں میں جدائی کر لیں۔ سمجھا نہیں؟ ایسا کوئی کر سکتا؟ یہ تو بتاؤ کون کہتا ہے؟ تمہارا ساتھی کہتا ہے۔ بولے یہ تو بہت سے احباب ایسے تھے جو مسجد اقصیٰ دیکھ کر آئے تھے، بیت المقدس گئے تھے، یہ تو بتاؤ آپ مسجد اقصیٰ آپ گئے ہو، بیت المقدس گئے ہو تو بتاؤ تو صحیح، نشانیاں بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تو نہیں دیکھا تھا کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، دروازے، وہ تو وہاں نماز پڑھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا، کیا بات ہے، سامنے کر دیا کہ میرا محبوب خاموش نہ ہو جائے، لاجواب نہ ہو جائے۔ سمجھا نہیں؟ یار لوگوں نے کہا کہ نبی کو علم غیب کا ہے، یاروں نے کہا علم غیب کا ہے، غلط کہتے ہیں، کہو غلط کہتے ہیں۔ گہے بر تار آلہ میں نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، سمجھا نہیں، انبیاء کرام کو بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ علم دے دے، جب اللہ تعالیٰ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنان کے کنویں میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کنان کے کنویں میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں، جو پتہ ہی، ہزاروں میل دور کرتا چلتا ہے یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں کرتے کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ سمجھا نہیں عزیزو؟ عقیدہ اپنا درست رکھیں، عقیدے میں خلل نہ ہو، عقیدے میں جھول نہ ہو۔ بہت سے احباب ایسے گول مول سے ایسے بات کرتے تھے، بات آدمی ٹھوس تو کرے، جو غیب دان کون؟ سب کہہ دو اللہ ہی کی ذات ہے غیب دان۔ مدد کس سے مانگنی؟ اللہ ہی کی ذات سے، بس۔ لکھنا ہے تو کہو یا اللہ مدد، گاڑی پر لکھنا ہے یا جگہ پہ لکھنا یا اللہ مدد،
جو یا رسول مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ جو یا علی مدد کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ شرک ہے کوئی سیکھے، یہی تو شرک ہے۔ کیا کہنا چاہیے بھائی سب کو؟ یا اللہ مدد، بس یا اللہ مدد۔ جو کہتا ہے یا رسول اللہ مدد غلط کہتا ہے، یا علی مدد غلط کہتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ بھی کیا، جہنم کا نظارہ کیا، جسے اسکرین ہوتی ہے، اسکرین پر دکھایا گیا۔ جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش یہ مجھے ملے، کاش یہ مجھے ملے۔ چلے سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یہ کس کا ہے؟ فرمایا حضرت عمر فاروق ہے۔ پڑھو پڑھو، حضرت لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نبی کا آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ نے فرمایا جنت میں آہٹ آ رہی ہے، یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہ آواز کس کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امی نے فرمایا حضرت بلال حبشی کی ہے، حضرت بلال حبشی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخص دیکھے جو جنت کا شراب طہور، شرابن طہورا پی رہے تھے، شرابن طہورا پی رہے تھے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا حضرت زید بن حارثہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پالا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ ہے، حضرت ابن رواحہ ہیں، حضرت جعفر طیار ہے۔ کیا بات ہے عزیز! جو نبی کے صحابہ سارے جنتی، جو نبی کے صحابہ سارے جنتی ہیں، بس جنہوں نے صحابہ کرام کو سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا، ایمان سے دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہے۔ جو جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہے۔ بس سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں، جو رات کے معمولی حصے میں۔ آئی بس سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ 50 نمازیں ہوئی، تحفے کتنے ملے؟ 3 تحفے ملے۔ جو 50 نمازیں ملی، 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہوئی، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ملے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول پڑھو تو سورہ بقرہ ساری آدمی گھر میں تلاوت کرے، اگر نہیں تلاوت کر سکتے تو کم از کم جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے وہ آدمی تلاوت کرے، روزانہ معمول بنائیں گھر میں انشاءاللہ، سمجھا نہیں؟ اور تیسرا جو تحفہ ملا وہ یہ ملا کہ آپ کی امت میں سے وہ امتی جو شرک نہیں کرے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو